آج اسلامی مہینہ جمادی الاخری کی 22 اور عیسوی مہینہ دسمبر کی 27 تاریخ ہے۔ اور میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا، جس میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی اس کی پیروی نہ کرو، اس کا کہا نہ مانو، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق کہ آیت کیوں اور کس لیے نازل ہوئی تھوڑی وضاحت چاہوں گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام جو ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، توریت کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا۔ قوم کا جب رہنما خود اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے چاہنے اور ماننے والے بھی اسلام کو قبول کر لیے۔ لیکن جب انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے دین موسوی کی تھوڑی سی رعایت کی، یعنی دین موسوی میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام، اور دین اسلام میں کسی بھی دن حرام نہیں، اور کسی دن واجب بھی نہیں، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ تو وہ یہ سمجھے کہ سنیچر کے روز، ہفتہ کے دن، سیٹرڈے کو مذہب اسلام میں تو شکار کرنا صرف جائز ہے کہ اگر ترک کر دیں، چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ ہم ہیں آپ ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن چھوڑ دیں گے تو دین موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا کیونکہ اس میں جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ایسے تھے کہ اسلام میں کرنے نہ کرنے سے کوئی دقت نہ تھی، لیکن انہوں نے دین موسوی کو برقرار رکھتے ہوئے ایسا کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نہیں۔ جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو فی السلم کافۃ، مکمل طریقے سے، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ کے مذہب کی رعایت نہیں کرنی ہے۔ دین موسوی میں یہ بھی تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا نہیں ہے، اور اہل عرب شوق سے اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، تو انہوں نے اونٹ کے گوشت کو کھانا بھی ترک کیا تھا،
تو یہ آیت نازل ہوئی. اور مذہب اسلام میں کیا ہے کہ جائز ہے، اس کا نہ کھانا حرام بھی نہیں اور اس کا کھا لینا جائز ہے. اگر کوئی نہ کھائے تو گناہ بھی نہیں، جیسے ہم ہیں اور آپ ہیں. نہ جانے کتنے تو ایسے ہوں گے کہ ہم دیکھے بھی نہیں ہیں اونٹ کا گوشت. نہ اس کا کھانا ضروری ہے نہ اس کا ترک کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں تو صرف جائز ہے، ہم نے اگر چھوڑ دیا اونٹ کے گوشت کو نہ کھایا تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، دین موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا. اللہ کا فرمان نازل ہوگا یا فی السلم کافہ، ایک دین کو اپناؤ. کیونکہ دین موسوی، دین عیسوی اور جتنے بھی انبیاء کرام کے دین تھے، دین اسلام، دین محمدی کے آنے کے بعد سب منسوخ ہو گئے. توریت پر ہمارا بھی ایمان ہے. اگر کوئی توریت کا انکار کر دے، آسمانی کتاب ہے، انجیل پر ہمارا بھی ایمان ہے، زبور پر ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. توریت پر ایمان ضرور ہے پر عمل نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، تو اس آیت مبارکہ سے اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز مذہب اسلام میں جائز ہو اور اس کو صرف دوسروں کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے خلاف عمل ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی 2 روز پہلے ہمارے ساتھ جو تاریخ گزری ہے اسے کرسمس ڈے کہتے ہیں، 25 دسمبر. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے سلسلے میں آپ کیا جانتے ہیں اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ سوائے خرافات کے، آتش بازی کے، تماشا بازی کے، کھیل کود کے، لہو و لعب کے، اور کوئی اس میں عمل آپ دکھائے نہیں پایا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود ہو جاتے ہیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں رچیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ کر کہ یہ عیسیٰ ہی ہیں انہیں پکڑ لیا. اور اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مثل کو دنیا میں چھوڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. 4تھے آسمان پر وہ ہیں اور یہود نے انہیں شہید کر دیا پھانسی لگا کر. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو عیسائی اور کرسچن ہیں ان کے گلے میں ایک رسی جسے ٹائی کہتے ہیں لگی رہتی ہے. وہ انہیں یہی یاد دلاتی ہے کہ تمہارے پیغمبر پھانسی لگائے گئے لیکن ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین اسلام کو مانا ہے اور دین اسلام لانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. وہ اب بھی زندہ ہیں، قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ایک مسجد کے چھت اور مینارے سے
دنیا میں تشریف لائیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا مقابلہ کریں گے، مدینہ شریف جائیں گے، وہاں زندگی گزاریں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا میں پھر انہیں کی روح کھینچی جائے گی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد کے سائے میں انہیں دفن بھی کیا جائے گا۔ لیکن کرسمس ڈے جو مناتے ہیں ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا گیا۔ مذہب اسلام نے جس چیز کو منع فرمایا ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، یہ عقائد اسلام کے خلاف ہے۔ ایک نبی اور ایک رسول جو اب بھی زندہ ہے اور اس کو یہ تصور کرنا، ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ان کو پھانسی لگا دیا گیا ہے، یہ عقائد حقہ کے خلاف ہے۔ عزیزان اسلام، تو 25 دسمبر کو اس دن کو کچھ مسلمان بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ آخر یہ چیز ہے کیا۔ آج سے لگ بھگ 70-80 سال پہلے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کرسمس ڈے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اچھا آپ خود بتائیں کہ آپ کے بچپن میں جو تہوار نہیں تھے اب وہ تہوار ہو گئے ہیں، اور آپ کے بچپن میں کچھ تہوار ایسے تھے جو منائے جاتے تھے اور اب نہیں منائے جاتے۔ جیسے کہ جس طریقے سے ربیع النور شریف میں 12ویں شریف اب منائی جاتی ہے، کیا 15 سال پہلے بھی ویسے ہی منائی جاتی تھی؟ نہیں منائی جاتی تھی۔ اب 15 سال پہلے آخری بدھ کو جس طریقے سے منایا جاتا تھا، کیا اب بھی ویسے ہی منایا جاتا ہے؟ نہیں منایا جاتا ہے۔ تو عیسائیوں کی پوری ہسٹری اور تاریخ میں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس کو وہ تہوار کے طور پہ منائے۔ کسی نے 25 دسمبر کو لیا اور اس کو منسوب کر دیا کرسمس ڈے کی طرف، تو اب پوری عیسائیت اور عیسائیت کے ساتھ ساتھ یہودیت، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں، صرف کرسمس ڈے 25 دسمبر کی وجہ سے مناتے ہیں، جبکہ انہیں اس کی تحقیق کا کوئی علم نہیں ہے اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک 25 دسمبر ہو گیا، 27 تاریخ ہے، 4 روز کے بعد نیا سال شروع ہوگا، عیسوی سن کا نیا سال شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی سن کا آغاز ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے والا جو دن تھا، وہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیے ہوئے 1445 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں آئے ہوئے 2024 سال ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو کیا اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں تھی؟ اس سے پہلے بھی تو کچھ مہینے رہے ہوں گے، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے اور پھر وہ غروب ہو رہا ہے، کچھ تاریخ تو ہوں گے، کچھ مہینے تو ہوں گے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور 12 کہ بے شک مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ان 12 مہینے میں 4 مہینہ محترم والا ہے، عزت والا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے 12 مہینے اسی وقت سے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنی تاریخ کو قائم رکھنے کے لیے وہاں سے شمار کی جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے یعنی کہ ہجرت سے پہلے جو تاریخ چل رہی تھی وہ کون سی تاریخ چل رہی تھی؟ اصحاب فیل والی تاریخ چل رہی تھی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تاریخ نہیں چل رہی تھی؟ چل رہی تھی۔ وہ تاریخ روم کی تاریخ چل رہی تھی، جب سے روم قائم ہوا تھا۔ اس سے پہلے تاریخ نہیں چل رہی تھی، لیکن اس وقت پوری دنیا میں 2 تاریخ سب سے زیادہ مشہور ہے، ایک ہجری سن اور دوسرا عیسوی سن۔
تو اب 4 دن کے بعد 2025 شروع ہونے والا ہے. 2025 میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا نئے سال کی مبارکبادی دے سکتے ہیں. دیکھیے شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے مبارکبادی دینا کہ آپ کے دن برکت والے ہوں، آپ کے آنے والے سال برکت والے ہوں. مبارکبادی دینے میں کیا فرض ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نئے سال یعنی 31 دسمبر کی رات 12 بجنے سے پہلے جن خرافات اور جن آفات اور بلاؤں کی تیاریاں ہوتی ہیں ان سب میں شرکت اور شمولیت یہ ناجائز اور حرام ہے اسلام میں. جو اس سے تھوڑے جڑے ہوئے ہیں انہیں ضرور پتہ ہوگا کہ آخر اس رات میں ہوتا کیا ہے. آتش بازی ہوتی ہے، گڈھا پڑاکا ہوتا ہے، دوست یار اپنے گاڑی اور بائک کو لے کر سیلنسر نکال کر آواز میں بڑھا کر کے باہر نکلا کرتے ہیں، شباشیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، شباب کباب اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں اور اس میں اب مسلمان بھی بڑی تیزی کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے. خیر چاہے محرم کا مہینہ ہو یا جنوری کا مہینہ ہو، یہ جو دن آنے والا ہے ان آنے والے دن کی مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، برکت والا دن ہو. صحابہ جب سال شروع ہوتا اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، آنے والے سال اور دن کی برکت کی انہیں دعائیں دیتے. جب چاند دیکھتے، چاند طلوع ہوتا، اس کی دعائیں کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، کہ اب ہمارے آنے والے دن امن کے ساتھ گزریں، ایمان کے ساتھ گزریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اس کے ضمن میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، جو ہنسی مذاق ہوتے ہیں، جو اسلام کے خلاف عمل ہوتے ہیں، جو کرتوت آج کا نوجوان انجام دیتا ہے، سڑکوں پہ نکلتا ہے، اپنی بھی نیند خراب کرتا ہے، دوسروں کی بھی نیند خراب کرتا ہے، ان چیزوں سے مذہب اسلام نے منع فرمایا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جائز نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، تو یہ چند باتیں تھیں اس کے متعلق. تو بہت سارے لوگ موبائل کھول کر انتظار میں رہتے ہیں، جیسے ہی 12 بجے گا دوسوا کو میسج کرنا ہے ہیپی نیو ایئر، وہ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں. بھائی ایسا انتظار ہوتا ہے؟ وہ پہلے ہی ٹائپ کر کے لکھتے ہیں جو غلطی ہو معاف کرنا، جو غلطیاں ہو چکی انہیں درگزر کرنا. اچھا یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی ہے کہ سامنے والے سے ملاقات ہوتی ہے تو منہ چرا کے بھاگتے ہیں، اب موبائل پہ خود دوستی جماتے ہیں اور پھر معافی تلافی ہوا کرتی ہے. عزیزان گرامی وقار، سامنے سے ملو، سلام کرو. میرے رسول کی حدیث افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. ایک انسان جس سے آپ کی بات چیت نہ ہو، آپ نے انہیں ایک بار سلام کیا وہ درگزر کر دے گا، دوسری بار سلام کیا درگزر کر دے گا، تیسری بار سلام کریں گے نا پھر اس کا دل پگھل جائے گا. سلام میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ دل کے بغض و کینہ کو وہ سلام ختم کر دیا کرتا ہے. اسی لیے میرے رسول نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. یعنی سلام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے. اور الحمدللہ یہ سلام کا رواج دھیرے دھیرے بڑھتا گیا. ورنہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کافی کمی تھی. آج سے 15-20 سال پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرنا بڑی شرم کی بات ہوا کرتی تھی. آج بھی کچھ لوگ شرماتے ہوں گے، لیکن سلام کرنا یہ میرے رسول کی سنت ہے. سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. بہت لوگ سلام کرتے ہیں، جواب میں سرے ہلا دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے سلام کرنے میں بھی کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا پان کھایا ہوا ہے منہ میں تو اس کو سلام نہ کرو. کہا جواب دے گا، وہ جواب دینے کے چکر میں کپڑا لال کر لیتا ہے، وہ چو جاتا ہے اور حرف سلام، حروف سلام کی ادائیگی بھی نہیں ہو پائے گی. اس لیے اس چیز کا بھی خیال کریں. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے، قرآن آگے سلام کر دیتے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے بعد میں. اچھا یہ ایک چیز سلام کی بات نکلی تو بتا دے رہا ہوں. کسی کو فون کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئیے کھانا کھائیے، یہ جواب ملتا ہے. تو کیا اگر کوئی سلام کیا اور منہ میں کھانا موجود ہے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟
عام طور سے 90-95% لوگوں کا یہ ذہن و فکر بنا ہوا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب نہیں دے سکتے. سنو اس کا مسئلہ کیا ہے. اگر منہ میں کھانا موجود ہو، آپ کا منہ بھرا ہوا ہے کہ سلام کا جواب دیں گے تو حروف کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی، تو اس حالت میں سلام کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے. لیکن منہ خالی ہے، لقمہ ابھی ہاتھ میں ہے، یا ابھی آپ پلیٹ سے بوٹیاں اٹھا رہے ہیں، کھانا آپ نے 2-4 لقمہ اگرچہ کھا لیا ہے پر منہ خالی ہے، تو سلام کا جواب دینے میں کوئی دقت نہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو آنے والے سال ہمارے بھی اچھے ہوں، آپ کے بھی اچھے ہوں، اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ جو ہمارا آنے والا سال ہے ہمیں اس سال کرنا کیا ہے، اور جو سال گزرا ہے اس سال میں ہم نے کیا کیا ہے. جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کی عمر وہیں سے کم ہونے لگتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھنے لگی ہے. کمی نہ ہوگی. اگر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی آخری عمر مان لیجئے 60 سال کی ہے، اب 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو اس کی عمر بچی 50 سال کی، 20 سال کا ہو گیا تو بچی 40 سال کی، 40 سال کا ہو گیا تو بچی 20 سال کی، 60 سال کا ہوا چل بسا. تو جب ہمارے جو دن گزر رہے ہیں یہ ہمیں موت سے قدم بقدم قریب کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تو 25 سال کے ہیں، 26 ہونا ہے، ابھی 26 سال کے ہیں 40 تک جانا ہے، ابھی تو 40 سال کے ہیں، ابھی شوگر سے ملاقات کرنی ہے، بلڈ پریشر سے ملاقات کرنی ہے، ابھی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہونے والی ہے، پھر ہم 60 سال کے ہوں گے، ہمارے منہ کے دانت گرنے شروع ہوں گے، ہمارے بال پکنے شروع ہوں گے. انسان آس کی زندگی گزار رہا ہے، امید کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ موت کس کو کب آئے گی یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. موت تو آئے گی ضرور. اس لیے جو آنے والے دن ہیں انہیں اچھے طور طریقے سے اسلامی معاشرے کے ساتھ اسے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے. احساس آج ہمارے دل کے احساس ختم ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے زندگی کے متعلق کبھی کچھ محسوس ہی نہیں کیا. 2024 گزرا، کبھی محسوس کیا کہ فروری میں کیا کیا، مارچ میں کیا کیا، اپریل اور مئی کیسے گزر گئے، جون جولائی کیسے گزر گئے، اگست تو منانے میں گزر گیا، پھر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر کی ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوائیں کھا کے، دعوت کھا کے ایسے ہی مزے لٹاتے رہے. کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے کون سا عمل کیا؟ تو ہمارے آنے والے جو دن ہیں، ہمارے آنے والے جو سال ہیں، یہ موت سے زیادہ قریب ہونے والے ہیں. تو موت کی تیاریوں میں ہمیں لگنے کی ضرورت ہے. ان ایام کو اچھے وقت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. کیا 2024 جائے گا دوبارہ ملاقات ہوگی اس سے؟ نہیں ہوگی. جو وقت چلا گیا، جو دن چلا گیا، جو لمحہ چلا گیا، جو گھڑی چلی گئی، وہ گھڑی آپ کے پاس دوبارہ آنے والے نہیں ہے. اگر آپ نے ان گھڑی، ان وقتوں میں کچھ کام اور کچھ عمل کر لیا تو وہ گھڑی، وہ وقت تو نہیں آئے گا، لیکن جس عمل کو آپ نے انجام دیا ہے وہ عمل کبھی آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا، حشر میں آپ کے ساتھ ہوگا، محشر میں آپ کے ساتھ ہوگا. عزیزان گرامی وقار، اس لیے عمل کی دنیا میں آنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے ہی متعلق کم سے کم محسوس کرے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا. اپنے ہاتھوں کے لیے، اپنی آنکھوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہم نے کیا کیا. ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا والوں کے لیے کیا کیا. جس دنیا سے رخصت ہو کر دوسرے دنیا میں جانا ہے اس دنیا کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا. عزیزان گرامی وقار، یوں سمجھ لیں ہمارے دن بدن احساس مرتے جا رہے ہیں. احساس کی کلیاں مرجھاتی چلی جا رہی ہے، احساس کی روشنی بجھتی چلی جا رہی ہے، احساس کی چنگاریاں مدھم پڑتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا احساس مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے.
ابھی پرسوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ گزری. آپ کو پتا تھا، ہمیں پتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ افضل البشر بعد انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل رتبہ رکھنے والے ہیں. وہ امام الصحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے رتبے والے ہیں. وہ امیر المومنین ہیں، وہ حضور کے پہلے خلیفہ ہیں. وہ حضور کے اس وقت سے دوست ہیں جب ان کی عمر 18 سال کی تھی، میرے رسول کی عمر 20 سال کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوستی میں انہوں نے 40 سال سے زائد کا عرصہ گزارا ہے. وہ سفر میں حضور کے ساتھ رہے، حضر میں حضور کے ساتھ رہے، غار میں حضور کے ساتھ رہے، ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، مدینہ میں حضور کے ساتھ رہے، مکہ میں حضور کے ساتھ رہے، غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، سرایا میں حضور کے ساتھ رہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھی تھے اور آج قبر میں بھی وہ حضور کے پہلو میں جلوہ افروز ہیں. حضور ان سے دوستی فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کے سچے اور پکے دوست تھے. صحابہ، تمام صحابہ میں سب سے گہرا تعلق میرے رسول کا جس صحابی سے تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عائشہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کوئی سورج کسی دن کا سورج ایسا نہیں کہ طلوع ہو جائے اور مصطفیٰ کے قدم ناز میرے گھر میں نہ پڑتے ہوں. یعنی کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی شام ایسا نہیں کہ اس صبح اور شام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے ملنے کے لیے ان کے گھر نہ آتے ہوں. یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے اس طرح پیار، اس طرح محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے بے پناہ عقیدت و محبت فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ ساری باتیں آپ کب جانیں گے؟ آپ کب جانیں گے؟ گلیوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا. کتاب پڑھنے کی فرصت تو ہے نہیں، موبائل میں ویڈیوز دیکھنے کی فرصت ہے نہیں، اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی تاریخ جاننے کی تو فرصت ہے نہیں، ہمیں اسلام سیکھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم ان موبائلوں سے کچھ اچھے اور نیک چیزوں سیکھ سکیں. ایک جگہ بچتی ہے مسجد کہ مسجد میں وقتاً فوقتاً کوئی پروگرام رکھ دیا جائے، اس میں لوگ آئیں. رکھا گیا پرسوں پروگرام، جتنے نمازی تھے مغرب کے وہ بھی نہ رکے. کتنے افسوس کی بات ہے، 30% نمازی بھی نہ رکے. جب تبرک کا انتظام کیا جاتا تھا تو 200 آدمی کے تبرک بنتے تھے اور اس بار 150 بنے اور آدھے بھی ختم نہیں ہوئے. کہاں ہم چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں احساس ہے کہ کون سی تاریخ آئی، کس کی تاریخ آئی، ہمیں ان تاریخوں میں کیا کرنا چاہیے. ایک صحابی جن کے رتبے کو ہزاروں غوث، کروڑوں غوث مل کر، کروڑوں ولی مل کر نہیں پہنچ سکتے. ہم ایک ولی کی تاریخ بڑے دھوم سے مناتے ہیں، منائیں، کوئی دقت نہیں، لیکن رسول کے مقدس یار کی تاریخ تو مناؤ، جو ولیوں کے امام ہے، جو صوفیوں کے امام ہے، جو غوث کے امام ہے، جو کتب کے امام ہے، جو امام الصحابہ ہیں، امیر المومنین ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کی تاریخ میں شرکت بھی نہ کر سکیں. آئندہ کم از کم آپ یہ تو خیال رکھیں کہ جب بزرگوں کی تاریخ میں کچھ پروگرام ہو، بھائی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ کو وقت دینا ہے. 1 گھنٹہ کا وقت انسان کو نہیں مل رہا ہے کہ اپنی بزرگوں کی تاریخ میں آ کر شرکت کر سکے، کچھ باتیں جان سکے. عزیزان گرامی وقار، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ احساس مرتا جا رہا ہے، اور احساس کا مرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور مستحکم ایمان، مضبوط ایمان، قوی ایمان، ہائی فائی ایمان کب ہوگا؟ جب آپ ان بزرگوں کے سیرت اور سوانے کو سنیں گے تب آپ کا ایمان مستحکم ہوگا. عزیزان گرامی وقار، آج جمعہ ہے، مجبوری ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، کیونکہ جمعہ ہے، نماز جمعہ قائم کرنی ہے. لیکن گفتگو کو، تقریر کو مجبوراً نہیں، مسروراً اور عمل کے غرض سے سننے کی کوشش کریں. اپنے اندر